اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے مرحلے میں گفتگو وارد ہوئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان بافضیلت مہینہ ہے۔ آپ نے مختلف علماء کرام سے ہمیشہ سنا اور اس بار بھی اسلام میڈیا پر آپ علماء کرام کی گفتگو سن رہے ہیں۔ میرا موضوع گفتگو ہے ماہ مبارک رمضان اور سیرت علماء۔ آج میں چند ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، بالخصوص خصوصیت کے ساتھ معمار انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا طرز حیات کیا تھا، ان کی روش زندگانی کیا تھی۔ معمار انقلاب ماہ رمضان کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ ماہ رمضان ماہ عبادت ہے، ماہ رمضان ماہ اجتماع ہے، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جانے کا بہترین موقع ہے۔ ماہ رمضان ماہ خدا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے خود اعلان کیا تھا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر ہم اپنے کسی عزیز، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کسی مہمانی میں جاتے ہیں، کسی دعوت ولیمہ میں شریک ہونے جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو اچھا لباس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، اپنا ظاہر مینٹین کرتے ہیں، تب جاتے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان جو مہمانی خدا کا بہترین موقع ہے، جس میں ہم مہمان ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے، تو اس میں ہمیں اپنی روح کو پاکیزہ کر کے خدا کے حضور پہنچنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی پہنچ رہے ہیں۔ اگر واقعی معرفت خدا کے مرحلے تک ہم نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی مہمانی کے اس عظیم مرتبے تک نہیں پہنچ سکے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ جب کبھی افق پر ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل اور ان کا نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا۔ لکھا ہے علماء نے، اور آپ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے اور آپ کے قریبی افراد نے بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان میں عام ملاقاتوں کا سلسلہ ان کے ہاں رک جاتا تھا۔ کیونکہ خدا سے ملاقات کا بہترین موقع یہ ماہ مبارک رمضان تھا۔ چاہتے تھے امام خمینی کہ زیادہ سے زیادہ وقت بندگی خدا میں امام بسر کریں۔ آپ فرماتے تھے کہ ماہ رمضان خود ایک عمل ہے، ماہ رمضان خود ایک کام ہے، ماہ رمضان خود ایک اہم فریضہ ہے۔ اس مہینے میں تقرب الی اللہ کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے علماء عرفاء کی زندگی اور ان کی روش حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امام خمینی کے بارے میں ایک چیز اور خصوصیت کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں نہ اشعار پڑھتے تھے، جبکہ خود شاعر تھے، نہ اشعار سنتے تھے۔ آپ کا دیوان موجود ہے، آپ کے دیوان کا فارسی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے استاذ الاساتذہ نجم الواعظین جناب علامہ مولانا نجم الواعظین ابن علی صاحب قبلہ وائس شائق میرٹھی اعلی اللہ مقامہ نے، جن کا بھی کچھ عرصے قبل انتقال ہوا، خدا غریق رحمت کرے۔ لیکن ماہ رمضان میں امام خمینی نہ اشعار پڑھتے تھے، نہ اشعار سنتے تھے۔ پورے مہینے مستحبات کی بجا آوری میں امام خمینی مصروف رہتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تو یہی دیکھتا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اگر کسی ایسی بزم میں پہنچتے جہاں قاریان قرآن موجود ہوں تو امام خمینی ہرگز کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ زمین پر، فرش پر عام افراد کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، ان قاریان قرآن کی احترام کی خاطر اور ان کے وقار کو برقرار رکھنے کی خاطر۔ آپ پوری زندگی ہر روز ایک جز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں یہ طریقہ بدل جاتا تھا۔ ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی ہر روز 10 جز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ 3 دن میں ختم قرآن، 30 دن میں 10 مرتبہ ختم قرآن کر لیا کرتے تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور امام خمینی اکثر ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں یہ اپنے شاگردوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے احباب سے، سننے والوں سے یہ بیان کرتے تھے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے اختتام تک تمہارے رفتار و کردار میں، تمہارے وجود میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تمہارے چال چلن میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو جیسے ماہ سیام سے قبل کے حالات تھے وہی حالات نظر آئیں تو یہ واضح ہو جائے گا تم نے وہ روزہ نہیں رکھا ہے جو روزہ تم سے چاہا گیا تھا۔
وہ روزہ جو تم سے مطلوب تھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے کہ اس ماہ کے مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ذریعے اپنے آپ پر عائد ہونے والے فرائض کو عملی جامہ پہنائیں۔ فرائض، واجبات فقط نماز اور روزے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ فرائض کی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ ان واجبات کو انجام دینے والا ہی یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے۔ دوسرا نام مرحوم آیت اللہ حاج آغا مجتبیٰ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن اور صعود انسان کا مہینہ ہے۔ قرآن بلندی سے روئے زمین پر نازل ہوا ہے اور انسان اپنی بندگی کے ذریعے اس زمین کی پستی سے آسمان کی جانب صعود کرتا ہے اور معراج کی منزلوں کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ کیا عظیم جملہ ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو ساعدین میں قرار دے جو ماہ مبارک رمضان میں بندگی اور عبادت کے ذریعے صعود کرنے والے ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ تقویٰ فقط روزہ رکھ کر اور شہوتوں سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پڑھیے گا قرآن مجید، مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ تم پر فرض قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر، کیوں؟ شاید کہ تم با تقویٰ بن سکو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ ملتا ہے، اس سے پہلے بھی شہید کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جائز اور حلال غذا سے منہ کو بند رکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو، خود انسان اپنے کو حرام باتوں سے دور رکھے، غیبت سے دور رکھے، جھوٹ سے دور رکھے، گالی نہ بکے، تہمت نہ لگائے، جھوٹی گواہی نہ دے، زبان سے انجام پانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ مرحوم آیت اللہ حاج آغا مجتبیٰ تہرانی، جن کا بھی کچھ دیر قبل تذکرہ ہوا، انہوں نے بیان کیا کہ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی کہا مفتحا، لہذا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ دروازے کھلے رہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہذا خدا سے دعا کرو، خدایا اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں جہنم کے دروازوں کو ہم سے بند کر لے۔ اور پھر مرحوم آغا مجتبیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ عبد و معبود کے درمیان رابطے کی تمام رکاوٹیں ماہ رمضان میں ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے بڑھیے، مرحوم آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ، اہل سیر و سلوک اور عرفاء ماہ رمضان کو اپنے سال کے آغاز میں شمار کرتے ہیں اور آخر ماہ مبارک رمضان تک، اس برس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ برس کے ماہ رمضان تک یہ غور کرتے ہیں کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے کیا ترقی ہوئی ہے، روحانی اعتبار سے ان کے ہاں کیا ترقی ہوئی ہے، گزشتہ برس کہاں تھے، گزشتہ ماہ رمضان میں کس منزل پر تھے، اور اس برس ماہ مبارک رمضان میں وہ کس منزل پر ہیں۔ ایک اور نام لوں، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شہید بہشتی، کیا واقعی عظیم عالم تھے۔ ماہ رمضان کی عظیم ترین برکت یہ ہے کہ ہم اس ماہ میں اپنے اخلاق و کردار کی کمیوں کو دور کریں۔ اگر ماہ رمضان آ کر رخصت ہو جائے اور ہم اپنے رفتار و کردار میں کوئی فرق نہ پیدا کر سکیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی کم برکتوں والا مہینہ رہے گا۔ آخری نام جو بہت عظیم نام ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، جب انتقال ہوا تو میں قم میں موجود تھا۔ آج بھی ان کی قبر اطہر حرم معصومہ قم میں موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں زائرین پہنچتے ہیں، دل کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی دلی حاجتوں کو وہاں سے پورا کرواتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کر کے۔ آغا بہجت کہتے ہیں کہ دعا کے لیے، چونکہ ماہ رمضان ماہ قبولیت دعا ہے، کہتے ہیں کہ دعا کے لیے چند چیزیں درکار ہیں: خدا بند سبحان کی حمد و ثنا، گناہوں کا اقرار، ندامت یعنی توبہ کے ہمراہ خدا کے حضور حاضر ہونا، محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، گریہ و زاری، اور اگر گریہ نہ کر سکے تو انسان تباکی کی منزلوں سے گزرے، یعنی اپنی صورت ایسے بنائے گویا وہ گریہ کر رہا ہے۔ جب ان شرائط کے ساتھ کوئی بندہ پروردگار خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے دست سوال کو بلند کرے گا تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں حالت سجدہ میں بجا لانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کیا جائے تو یقیناً
دعا رد ہونے والی نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، معبود ان علماء کی روش زندگانی پر ہمیں چلنے کی توفیق کرامت فرما، جنہوں نے آیات، روایات، سیرت معصومین علیہ الصلاۃ کو پڑھا، سنا، سمجھا اور پھر اپنی زندگی کو ویسا بنایا جیسا معصومین علیہ الصلاۃ چاہتے تھے۔ امید یہی کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ یقین جانیے یہ علماء ہیں کہ جن کی کوششیں، جن کی کاوشیں، جن کے زرین اصول زندگانی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور علم کو انڈیل دیتا ہے۔ خدا حافظ۔